امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت، وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بتایا امریکہ اور ایران مذاکرات استنبول میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات پاکستان کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ استنبول ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بتایا امریکہ اور ایران مذاکرات استنبول میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات پاکستان کی بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ بھی کیا، اس کے نیوکلیئر اثاثوں کو نشانہ بنایا اور اس ساری صورتحال کے بعد بھی صورتحال میں بہتری نہ آئی اور حالیہ دنوں میں امریکی صدر کی جانب سے ایران پر ایک بار پھر حملوں کی دھمکی دی گئی جب ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن اب پاکستان مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں مزید تفصیل بتائیں گے۔ راجہ محسن، کہیے کیا تفصیل آ رہی ہے دفتر خارجہ سے؟ دیکھیے، دفتر خارجہ کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان کو یہ دعوت موصول ہو گئی ہے اور پاکستان نے دعوت قبول کر لی ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ استنبول میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ کے، اور ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت ملی ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ مذاکرات جو ہے وہ پاکستان اور ترکی کی بیک ڈور کوششوں سے ممکن ہوئے ہیں، اور دونوں ممالک اس حوالے سے بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، اور کامیاب سفارتکاری سے یہ ممکن ہوا ہے۔ اور ایک ہفتہ قبل ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کی جانب سے میڈیا کو بریفنگ بھی دی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان اس حوالے سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ نہ ہو اور جو فریقین ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں، اور اب پاکستان کو ان مذاکرات میں شرکت کی باضابطہ دعوت ملی ہے جو پاکستان نے قبول کر لی ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اچھا راجہ محسن، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان، امریکہ، ایران اور ظاہر ہے ترکی ثالثی کرا، اس کے علاوہ بھی فریقین جو ہیں وہ مزید بھی ایڈ کیے جا رہے ہیں۔ مزید کون کون فریق ہوں گے، اس بارے میں کوئی سوال ہوا یا کوئی جواب؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان اور ترکی کی کوششوں سے، کیونکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو جو دو مرکزی کردار، دو فریق ہے امریکہ اور ایران، وہ ان مذاکرات میں شامل ہوں گے، اور ان کے ساتھ پاکستان اور ترکی ہیں۔ دیگر ممالک کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن موسٹ لائکلی یہی جو پاکستان ترکی ہوں گے، کیونکہ یہ کوششیں کر رہے تھے بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے، اور باقی ایران اور امریکہ کا کیونکہ یہ براہ راست ان دو ممالک کے درمیان معاملہ ہے تو وہ شریک ہوں گے، تو یہی چاروں ممالک جو ہے وہ ان مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اچھا راجہ محسن، کیونکہ آپ دفتر خارجہ پر گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے معاملات کو ہمارے لیے رپورٹ کرتے ہیں، بنیادی طور پر یہ جو حالیہ دنوں میں خاص طور پر ایران کے مظاہرے اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکی تھی، اس کے بعد دفتر خارجہ پاکستان، وزیر خارجہ کس حد تک، کتنے ہائی لیول پر انگیج رہے، ذرا اس کی بھی تفصیل اگر مختصراً آپ بتا دیں۔ دیکھیے، بہت زیادہ وزیر اعظم بھی اس حوالے سے ایکٹیو رہے، اور بالخصوص نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے مسلسل اس دوران جو ہے وہ خطے کے تمام ممالک اور بالخصوص جو اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مسلسل رابطے کیے، اور متعدد رابطے ہوئے ان کے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اسی طرح امریکی حکام کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے، اور بار بار پاکستان ان رابطوں کے دوران اسی چیز پر زور دیتا رہا کہ جنگ جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس خطے میں عدم استحکام آئے گا، اور اسی چیز پر جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے زور تھا، اور انہی کاوشوں کی بدولت یہ جو مسلسل کوششیں تھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اور کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ راجہ محسن اعجاز ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کریں۔ راجہ محسن، بہت شکریہ آپ کا۔